ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمارے لیے بالکل منع کر دیا گیا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں۔ اور جائز اور حلال اور حرام، یعنی حرام اور حلال میں تمیز کرنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اسی چیز کا نام پرہیزگاری ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو حرام میں اور حلال میں تمیز کرتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، حرام سے پرہیز کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کاروبار، بزنس اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کر کے، بزنس کر کے، سیل پرچیز کر کے جو نفع کمایا جاتا ہے وہ حلال ہے، سود پر جو رقم دے کر اس سے نفع کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا وہ حلال ہے، بغیر نکاح کے کسی عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے۔ حالانکہ کام وہی ہے، بزنس اور تجارت میں بھی انسان نفع حاصل کرتا ہے، سود میں بھی انسان نفع حاصل کرتا ہے، شکل بدلی تو حکم بدل گیا، شکل بدلی تو حکم بدل گیا۔ نکاح میں بھی انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور زنا میں بھی انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لیکن نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے۔ تو شریعت نے ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک طریقہ، ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ ان ضابطوں کو، ان راستوں کو، ان طریقوں کو، ان قواعد و قوانین کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی ایک آزاد زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک سود اور بیاج اور ایک زناکاری، یہ بالکل عام ہو گئی ہے۔ سود خوری کا چلن عام ہو گیا ہے، زناکاری کا چلن عام ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جو شخص اس سے بچنا چاہے گا دھواں تو اس کو بھی لگ جائے گا، دھواں تو اس کو بھی لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آگ جلا رہا ہے، کوئی بندہ آگ جلا رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو آگ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کو آگ بھی لگ رہی ہے، دھواں بھی لگ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے اس آگ سے، دھوئیں سے بچنا چاہ رہا ہے، دور کھڑا ہے بہت، کہتا ہے آگ نہیں لگے گی لیکن دھواں تو اسے بھی لگ جائے گا، دھواں تو اسے بھی لگ جائے گا، کیونکہ وہ آگ پھیلی ہوئی ہے، اور جب دھواں پھیلے گا تو پورے محلے میں وہ دھواں پھیلے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں دور آگ لگتی ہے، جب یہ کیا کہتے ہیں آپ کے گیہوں کی فصل ختم ہوتی ہے، اس کے بعد میں لوگ کیا ہے، کسان کھیتوں میں وہ اس کے جو ڈنٹھل بچ جاتا ہے اس میں آگ لگا دیتے ہیں، پنجاب وغیرہ کی سائڈ میں، تو وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ دلی تک پہنچ جاتا ہے، اور دلی میں پردوشن اور پولوشن ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یعنی وہ دھواں جو وہاں پھیلا تھا اور اس کا اثر کہاں تک؟ دلی تک ہو رہا ہے۔ تو جب سود اور بیاج معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا، اس کا لین دین عام ہو جائے گا، تو وہ لوگ
جو بچنا بھی چاہیں گے دھواں تو ان کو بھی لگ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی. 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ سود اتنا عام ہو جائے گا, بیاج اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ اس سے بچنا چاہیں گے ان کو بھی دھواں تو لگ ہی جائے گا. آج ذرا ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, کس طریقے سے سودی لین دین, سودی کاروبار ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ چڑھ رہے ہیں. کس طریقے سے ہم نے سود کو دوسرے نام دیے ہوئے ہیں, نفع کا, تجارت کا, بزنس کا, پروفٹ کا نام دے کر ان سود کو ہم اپنے وہاں حلال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر زنا کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. زنا کے نئے نئے طریقے, ایکسٹرا میریٹل افیئر کو باقاعدہ پوری دنیا کے اندر قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی رضامندی سے منہ کالا کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو رول آف انڈیا اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر از ناٹ اے پنشبل, یعنی اس پر کسی طرح کا پنشبل نہیں ہے اگر کوئی اپنی رضامندی سے. تو آپ یہ دیکھیے زنا کو باقاعدہ قانونی حق دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسی نظام کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی رضامندی سے منہ کالا کرے تو کسی بھی طرح کی ان پر کوئی قانونی کارروائی بنتی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی, یہ والا قانون پوری دنیا میں لایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے, جبکہ اسلام نے اس پر قدغن لگائی ہے. کیوں؟ زنا ایک بدترین چیز ہے جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. زنا کیا ہے؟ زنا سے, کیونکہ شریعت اسلام یہ چاہتا ہے حسب اور نسب محفوظ رہیں, کون کس کا لڑکا ہے, کون کس کی لڑکی ہے, کون کس کی اولاد ہے, حسب اور نسب رشتے ناطے محفوظ رہیں. جب زنا عام ہو جائے گا, اور تو زنا جب عام ہو جائے گا, کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے تعلق بنا لے گی, کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے تعلق بنا لے گا, تو حسب اور نسب کیسے محفوظ رہ پائے گا؟ آج یورپ ممالک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتا, وہ سنگل پیرنٹس ہیں, ان کی آئی ڈی میں ان کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے, ان کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتا ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ان ملکوں میں زنا کو قانونی اتھارٹی, قانونی اجازت حاصل ہے اور معاشرے میں اس چیز کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی عورت کسی بھی مرد سے زنا کرتی ہے, کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے زنا کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بھی معاشرے کے اندر قانونی طور پر کوئی جرم نہیں ہے. اسی طرح کا قانون ہمارے ملک میں اندر ہے لیونگ ریلیشن شپ کا, کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہے, بغیر نکاح کے رہنا چاہے, تو وہ رہ سکتا ہے, اس سے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے اور قانونی طور پر اس کو اپنی پراپرٹی وغیرہ میں حصہ بھی دینا پڑے گا, لیکن وہ بیوی نہیں ہے. لیونگ ریلیشن شپ کو باقاعدہ قانونی اتھارٹی حاصل ہے, یعنی زنا کو قانونی پروٹیکشن پرووائڈ کروایا جا رہا ہے زنا کو, اور اس سے نسل محفوظ رہ سکے گی. اسلام نے ایک ضابطے بنائے ہیں کہ کس کا نکاح, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں, تمہاری بہنیں حرام ہیں, تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں, تمہاری خالائیں حرام ہیں. یہ رشتے وہ ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جب یہی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے تو کل کو بھائی بہن کا بھی نکاح ہو جائے گا, پتہ ہی نہیں ہوگا. بھائی اس مرد نے کسی اور سے شادی کر لی, اس سے بچہ ہو گیا, یہ لڑکی, اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے. تو شریعت نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے کہ نکاح کو عام کرو, نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو بالکل عام کر دو, نکاح کو بالکل عام کر دو, اور نکاح پر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض, کوئی خدغن نہیں ہونی چاہیے, اور نکاح کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی کنڈیشن, کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نکاح کو عام کر دو گے, کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے حسب اور نسب محفوظ رہیں, حسب اور نسب محفوظ رہیں, یعنی رشتے جو ناتے ہیں وہ محفوظ رہیں, باپ اور بیٹی کا رشتہ محفوظ رہے, ماں اور بیٹے کا رشتہ محفوظ رہے. جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے, کہ اس بچے کی ماں کون ہے, اس بچے کا بھائی کون ہے, تو رشتے ناطے کیسے محفوظ رہیں گے؟ آج یورپ کے اندر پتہ ہی نہیں ہے لاکھوں بچوں کو ہمارا باپ کون ہے. جب ان کے اپنے باپ کا نہیں پتا تو کل کو بہن سے بھی ان کا نکاح ہو سکتا ہے, بھائی سے بھی ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوگا. شریعت نے اس لیے زنا پر اتنی قدغن لگائی ہے, اتنی سخت سزا کا ذکر کیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر غیر شادی شدہ مرد
دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے زنا کر لیا ہے اور باقاعدہ 4 گواہوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، 4 گواہوں سے جنہوں نے دیکھا ہے یا سامنے والے بندے نے خود ہی قرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے ایسا کیا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ کوڑے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بند کمرے میں نہیں لگائے جائیں گے بلکہ کھلے عام مجمع عام میں مسلمانوں کی ایک جماعت اس سزا کو دیکھے، اس سزا کو فیس کرے اور دیکھے کہ بھائی دیکھو ان لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی ایک ڈر اور خوف بیٹھے اور زنا کی طرف وہ قدم بھی اپنے نہ بڑھائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، چاہے ان کوڑے کے لگنے میں ان کی جان بھی چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سزا ہلکی ہے ان کے لیے، دیکھیں شریعت نے فطرت کی رعایت بھی کی، ایسا نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ غیر شادی شدہ، اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے، شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَرْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ لیکن جب 4 عینی شاہدین موجود ہوں جو یہ کہیں کہ ہاں میرے سامنے انہوں نے، 4 لوگ، ایک نہیں، کبھی کسی کو پھنسانے کے لیے، اس لیے شریعت نے کہا 4 ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو زنا کرتے ہوئے، تو اس وقت وہ گواہی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ یہ اسلامی گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے تو اسلامی گورنمنٹ سزا نافذ کرے گی اور مسلمانوں ایک جماعت اکٹھا ہوگی، قاضی اکٹھا ہوگا، گواہ اکٹھے ہوں گے اور مرد کو ایک میدان میں لے جایا جائے گا اور چاروں طرف سے پتھر برسائے جائیں گے، اس وقت تک اس پر پتھر برسائے جائیں گے جب تک کہ وہ مر کے ہلاک نہ ہو جائے۔ اور عورت کے لیے مسئلہ ہے، وہاں پر بھی شریعت نے دیکھی رعایت کری کہ گڑھا کھودا جائے گا، آدھا اس کو گڑھے میں اتارا جائے گا تاکہ اگر وہ بھاگے ادھر ادھر بھاگے تو اس کے کپڑے پھٹیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کی بے پردگی نہ ہو، سترے عورت نظر نہ آئے، تو اس کو آدھے گڑھے میں اتار کے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے گا۔ اور اس منظر کو کیا ہے مسلمانوں کی جماعت کھڑے ہو کر دیکھے، کھڑے ہو کر دیکھے۔ اب آپ لگائیے شریعت نے اتنی سخت سزا کا اعلان کیوں کیا؟ نماز کے چھوڑنے پر ایسا نہیں، جھوٹ کے بولنے پر ایسا نہیں، اور سود کے لینے پر ایسا نہیں، لیکن زنا پر اتنی سخت سزا قرآن نے کیوں بیان کری ہے؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حسب اور ہمارے نسب محفوظ رہیں، ہماری خاندانی چیزیں محفوظ رہیں، باپ اور بیٹے کے رشتے کا تقدس باقی رہے، باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس باقی رہے، بیٹی اور باپ کے رشتے کا تقدس باقی رہے۔ جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کون کس کی اولاد ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بہن ہے، معاشرے کے اندر پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اس لیے شریعت نے زنا پر اتنی سخت سزا، اور یہی وجہ ہے کہ جن کنٹریز میں زنا پر قتل کی سزا ہے وہاں زنا کا ریشیو 0% ہے، 0%۔ سعودی وغیرہ میں زنا کا وہاں نکاح عام ہے، نکاح کی عام اجازت ہے معاشرے میں، یعنی ایسے ایسے کیسز بھی ہیں کہ ایک ہی مجلس میں باپ کا نکاح بھی ہو رہا ہے، بیٹے کا بھی نکاح ہو رہا ہے، پتہ لگا باپ کا چوتھا نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، دادا کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہو رہا ہے، پوتے کا نکاح بھی اسی مجلس میں ہو رہا ہے، پتہ لگا دادا کا بھی نکاح ہو رہا ہے اور پوتے کا بھی نکاح ہو رہا ہے۔ اس چیز کو وہاں عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ نکاح قرآن نے نکاح کی اجازت دی ہے، نکاح کو قرآن نے پرموٹ کیا ہے، نکاح کو اللہ نے پرموٹ کیا ہے، نکاح کو نبی نے پرموٹ کیا ہے، نبی نے 1 سے زائد نکاح کر کے دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 صحابہ ہیں، اور ان 1,44,000 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ایسے ہیں ابو ذر غفاری جن کی ایک بیوی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابی ہیں کسی کی 2 ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4 بیویاں ہیں۔ کیوں؟ فطرت کی رعایت شریعت نے کری ہے، کیونکہ مرد کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے وہ مرد کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اسے ایک بیوی سے اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی خواہش دوسری سے پوری کروں، تو شریعت نے کنڈیشنز کے ساتھ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے تمہیں بھائیں 2 سے 3 سے 4 سے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، لیکن خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تمہیں اطمینان ایک بیوی سے نہیں ہے، آپ ایک اور عورت سے نکاح کر لیں اور اس کو عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر رکھیں، اس کو عزت کے ساتھ سماج میں ایک عزت جو بیوی کو ملتی ہے وہ اس کو دیں، اور پھر کیا اپنی خواہش کو پورا کریں۔
لیکن زنا کے قریب نہ جائیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ بہت برا راستہ ہے زنا کا, اور زنا کی سزا, میں نے آپ کو دنیا کی سزا یہ بتائی, اور آخرت کی سزا سن لیجئے. کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا, تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا, تمام لوگ اکٹھا ہوں گے, اور جہنم کے اندر وہ عورت جس سے آپ نے زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ سے گندگی نکل رہی ہوگی, اور مرد کو کہا جائے گا اس گندگی کو تو پی. سب کے سامنے اس کی شرمگاہ سے, پیشاب کے راستے سے جو گندگی نکل رہی ہوگی وہ اس مرد کو پلائی جائے گی کہ اس گندگی کو پی, تو نے زنا کیا تھا. یہ اتنی سخت سزا آخرت کے اندر دی جائے گی. تو میرے دوستوں, اپنے معاشرے سے سود اب ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے, زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. شادی شدہ مرد زنا کر رہے ہیں, شادی شدہ عورتیں زنا کر رہی ہیں, بچے زنا کر رہے ہیں. نکاح کو عام کرو, نکاح کو آسان بناؤ. آپ شریعت نے نکاح میں کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی ہے, آپ 2 نکاح کر لیں, 3 کر لیں, 4 کر لیں, شرط یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ زنا کو اچھا سمجھتے ہیں, نکاح کو برا سمجھتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یہ کس کلچر میں ہم جی رہے ہیں, کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ یہ ہندی کلچر ہے, یہ غیروں کا کلچر ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے وہ 10 عورتوں سے لگا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے, جہاں جاتا ہے لڑکی پٹا لیتا ہے. یار بڑا تیز آدمی, جہاں جاتا ہے لڑکی پٹا لیتا ہے, عورت پٹا لیتا ہے. اس کو یہ کہیں گے. اگر کوئی بندہ 1 سے زیادہ 2 نکاح کر لے, یار بڑا عیاش آدمی, 2 بیویاں اس کی, یہ بڑا عیاش آدمی ہے. یعنی بھائی جتنے خرچے میں 1 بیوی پلتی ہے نا, جتنے خرچے میں, غور سے سننا, جتنے خرچے میں 1 بیوی پلتی ہے اتنے خرچے میں 10 گرل فرینڈ پل جاتی ہیں. بیوی کے ناز رکھنے, جھیلنا, 24 گھنٹے اس کی باتیں سننا, اس کو ساتھ میں رکھنا, اس کے سارے خرچے اٹھانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بتاؤ اگر میری بات غلط ہے. اب تو گرل فرینڈ الٹے پیسے دیتی ہیں, اب تو شاید دور بدل گیا نا, اب تو الٹے پیسے ملتے ہیں, بیوی پیسے لیتی ہے. تو جو نکاح کر رہا ہے وہ عیاش نہیں ہے, وہ تو ایک عزت دار انسان ہے. اسے معاشرے کا ڈر بھی ہے, اسے سماج کا ڈر بھی ہے, اسے اللہ کا ڈر بھی ہے, اسے قرآن کا بھی ڈر ہے, اسے قبر کا بھی ڈر ہے, اسے آخرت کا بھی ڈر ہے. جب وہ نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے, اس کو عزت سے اس کو ایک مقام دے رہا ہے. جو آدمی زنا کر رہا ہے اصل عیاش وہ ہے, اصل بدکار وہ ہے, اصل زانی وہ ہے. لیکن ہائے معاشرہ, خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا نام خرد رکھ دیا. علامہ اقبال نے ایسا ہی نہیں کہا تھا کہ عقل مندی کا نام بے وقوفی رکھ دیا اور بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا. آج معاشرے میں زناکار مرد کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. لوگ انہیں کہتے ہیں یار بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے, بڑا بڑھیا آدمی ہے. کیا ہے, کہیں بھی اور لڑکیاں بٹا لیتا ہے, اس کے ہنر سمجھتے ہیں. اور جو آدمی 1 سے زائد نکاح کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار بڑا عیاش آدمی, اس کی تو 2 بیویاں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح کرنے والا عیاش نہیں ہو سکتا. عیاش آدمی تو کیا ہے, ہر روز نئے دروازے تلاش کرتا ہے. اور جو آدمی عزت دار ہوگا, سماجی ہوگا, خاندانی ہوگا, وہ نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے دل سے اس کو لگا کے رکھے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ شریف میں آ رہی بات؟ ہاں. تو نکاح کو عام کرو, نکاح کو آسان کرو, زنا کو اپنے معاشرے سے ختم کرو, سود کو اپنے معاشرے سے ختم کرو, تجارت کرو, بزنس کرو, سود کو ختم کرو, نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, زنا کو ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ چندہ کر لیں بھائی. تو یہ بدترین جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کا, زنا, اس کو ختم کریں. یہ بدترین جرم ہے. اسی وجہ سے اسلام نے اس پر سخت سزا رکھی ہے. اور جن ملکوں میں بھی زنا پر